بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم فاؤنڈیشن اسکول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے، حلف الفضول۔ حلف الفضول ایک معاہدے کا نام ہے جو قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان میں ہوا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے 3 سرداروں کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے اور فضل کی جمع فضول ہے۔ اس معاہدے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دونوں قبیلوں میں عرصہ دراز سے جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا کافی نقصان ہوا، اس لیے آئندہ جنگ اور نقصان سے بچنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 14-15 سال تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے تھے اور صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ آئیے اب صفحہ نمبر 46 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ حلف الفضول۔ مکہ کی سرزمین پر عرصہ دراز سے 2 عرب قبیلے قریش اور کیس آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے اصرار پر شریک ہوتے، مگر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ میں کسی پر ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ جنگ فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں جنگ ہوئی تھی جن میں عربوں کے نزدیک جنگ ناجائز اور حرام تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا کافی نقصان ہوا، اس لیے آئندہ جنگ اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جس میں فیصلہ ہوا کہ ہم ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ کرنے والے 3 سرداروں کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے اور فضل کی جمع فضول ہے۔ معاہدے کو عربی میں حلف کہتے ہیں، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مکہ کی سرزمین پر کن 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی؟ سوال نمبر 2، کیا جنگ میں فریقین کا معمولی نقصان ہوا تھا؟ سوال نمبر 3، آئندہ کسی جنگ اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا، اس کا نام بتائیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قریش یا کیس؟ قریش سے۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو کیا دیا کرتے تھے؟ تلوار یا تیر؟ تیر دیا کرتے تھے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا کیا ہوا؟ فائدہ یا نقصان؟ نقصان ہوا۔ یہ آپ لوگوں کا ہفتہ وار اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ نمبر 14۔ اس کو ہم نے 600 میں تقسیم کیا ہے، جو آپ نے 6 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے سبق حلف الفضول کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ دوسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنی ہے۔ مکہ کی سرزمین پر کن 2 قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی؟ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ سوال نمبر 3، جنگ فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ اور سوال نمبر 4، کسی جنگ یا نقصان سے بچنے کے لیے جو معاہدہ کیا گیا اس کا نام بتائیں۔ تیسرے دن بھی آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ معاہدہ کرنے والے 3 سرداروں کے نام کس سے شروع ہوتے ہیں؟ اور سوال نمبر 6 ہے، دونوں قبیلوں کے درمیان کیا معاہدہ ہوا؟ یہ 6 سوال ہیں جو آپ نے دوسرے اور تیسرے دن میں مکمل کرنے ہیں۔ چوتھے دن کا کام ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ قبیلہ ڈیش اور کیس آپس میں جنگ کر رہے تھے، قریش یا سادات؟ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو صرف ڈیش اٹھا کر دیا کرتے تھے، تیر یا تلوار؟ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا کافی ڈیش ہوا، فائدہ یا نقصان؟ معاہدے کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں، حلف یا جنگ؟ نمبر 5 ہے، اس معاہدے کو ڈیش کہا جاتا ہے، حلف الفضول، یہ میدان کارزار۔ 5ویں دن کا کام ہے سرگرمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اور 6 دن کا کام ہے ناظرہ۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10 سے سورہ اخلاص یاد کریں اور پیغمبروں کے نام لکھیں اور یاد کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے سبق حلف الفضول کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ ہم لوگ کر چکے ہیں، اب ٹائٹل پیج بنانا ہے ایسے۔ دوسرے اور تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، مکہ کی سرزمین پر کن 2 قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی؟ جواب ہے قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس میں۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے قبیلہ قریش سے۔ سوال نمبر 3 ہے، جنگ فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ 14 یا 15 سال تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی جنگ یا نقصان سے بچنے کے لیے جو معاہدہ کیا گیا اس کا نام لکھیں، حلف الفضول۔ 5ویں دن کا کام ہے معاہدہ کرنے والے 3 سرداروں کے نام کس سے شروع ہوتے تھے؟ جواب ہے فضل سے۔ سوال نمبر 6 ہے،
دونوں قبیلوں کے درمیان کیا معاہدہ ہوا؟ جواب ہے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ چوتھے دن کا کام ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، قبیلہ ڈیش اور قبیلہ کیس آپس میں جنگ کر رہے تھے، قریش یا سادات؟ قریش۔ نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو صرف ڈیش اٹھا کر دیا کرتے تھے، تیر یا تلوار؟ تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 3 ہے اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا کافی ڈیش ہوا، فائدہ یا نقصان؟ نقصان ہوا۔ نمبر 4 ہے معاہدے کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں، حلف یا جنگ؟ حلف۔ نمبر 5 ہے اس معاہدے کو ڈیش کہا جاتا ہے، حلف الفضول یا میدان کارزار؟ حلف الفضول کہتے ہیں۔ 5ویں دن کا کام ہے سرگرمی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے حلف الفضول کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا۔ 6 دن کا کام ہے ناظرہ۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10 سے سورہ اخلاص یاد کریں اور پیغمبروں کے نام کاپی میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ سورہ اخلاص ہے، یہ آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ پیغمبروں کے نام لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں آپ لوگوں نے انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو پورا سبق اور اسائنمنٹ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس کو ٹائم پر کمپلیٹ کر کے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔